السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم 5واں اقتباس اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جس کے مصنف سید سلیمان ندوی ہیں، اس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے 4 اقتباسات کا مطالعہ کیا ہے، الفاظ کے معانی دیکھے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مختلف اقتباسات کی تشریح اور اس میں موزوں جملوں اور فکروں کا استعمال سیکھا ہے۔ آج ہم 5واں اقتباس پڑھتے ہیں۔ عزم و استقلال، شجاعت، صبر، شکر، توکل، رضا، تقدیر، مصیبتوں کی برداشت، قربانی، قناعت، استغناء، ایثار، جود، تواضع، خاکساری، مسکنت، نشیب و فراز، بلند و پست، تمام اخلاقی پہلوؤں کے لیے جو مختلف انسانوں کو مختلف حالتوں میں یا ہر انسان کو مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں۔ ہمیں عملی ہدایت اور مثال کی ضرورت ہے جو صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح میں مل سکتی ہیں۔ اب یہاں سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے الفاظ کے معانی، تاکہ ہمیں سمجھ آئے ہم نے اس کے بارے میں کیا تشریح لکھنا ہوگی، اور پہلے ہمیں پوری طرح سمجھ آتی ہو، بعد میں ہم اس کو اچھے الفاظ سے، اچھے جملوں اور فکروں سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ عزم ارادے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ استقلال مستقل مزاجی، عزم و استقلال ارادہ اور اس کے ساتھ مستقل مزاجی۔ دنیا میں کامیابی کے لیے جو بہترین نسخہ ہے، دنیا کے آج تک کے جتنے بھی کامیاب ترین لوگ گزرے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی، وہ اس سب سے بڑی خوبی کو کبھی نہیں چھوڑ سکے۔ پہلے تو ارادہ کرنا کیا ہے، اور پھر اس کے اوپر مستقل مزاجی سے کام کرتے رہنا۔ شجاعت بہادری، توکل بھروسہ کرنا اللہ کریم پر، اس کو توکل کہا جاتا ہے۔ رضا اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت پر راضی رہنا کہ جو کچھ ہے کم نہیں، یہ بہت ہے۔ قناعت جو کچھ ملا اس پر گزران، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، اسی کے اندر رہتے ہوئے گزارا کرنا ہے۔ استغناء دوسروں سے کبھی نہ مانگنا۔ ایثار قربانی، جود سخاوت دے دینا۔ تواضع خاطرداری مہمان نوازی، خاکساری عاجزی، مسکنت مسکینی کی حالت، جیسے کہ مسکین انتہائی عاجزی کی حالت میں رہتے ہیں، اسے مسکنت کہا جاتا ہے۔ نشیب پستی یا نچلی سطح کو کہتے ہیں۔ فراز بلندی کو کہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ سوانح جمع کا صیغہ ہے، اس کی واحد ہے سانحہ۔ سانحہ کے ایک معنی حادثہ ہے، دوسرا معنی واقعہ ہے، اور اس کی جمع ہے سوانح۔ بہت سے واقعہ یعنی سیرت۔ تو یوں ہمیں پتہ چلا کہ ہر لفظ کن معانی کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اب ہم اس پیراگراف کی، اس اقتباس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ مصنف نے اس اقتباس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تمام بڑی بڑی خوبیاں جن کے لیے کوئی انسان طلبگار ہوتا ہے کہ میں ان خوبیوں کو کہاں سے اپناؤں، اس سے دیکھوں اور اسے اپنے اندر ویسے اتار لوں، جیسے کہ عزم و استقلال، شجاعت، صبر۔ میں صرف 3 کی بات کروں گا۔ عزم یہ کہ ارادہ کرنا ہے۔ کون سا ارادہ؟ اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا کہ میں نے آپ کو نبی بنایا ہے، یہ وحی لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ اور پھر دیکھیے کہ لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا ہے مکہ میں، لیکن آپ اپنے ارادے سے پیچھے کسی طور نہیں ہٹے۔ 12-13 سال کی مکہ کی زندگی ہمیں ایک بہترین سبق دیتی ہے کہ دشمنوں کے اندر رہتے ہوئے جب تمہارا زیادہ زور نہ چلتا ہو، ان سے تلوار سے نہیں، نرم لہجے سے بات کر کے بات کو سمجھانا، بتانا
اور ان کی سمجھ تک پہنچانا یہ اصل کام ہے، اور اس کو مستقل مزاجی سے کرنا ہے۔ اس مستقل مزاجی کے حوالے سے قرآن کی میں ایک اور آیت کو پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں ایک جگہ پہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے نبی جو تجھے حکم دے دیا گیا ہے، فَاسْتَقِمْ، بس اس پر مستقل مزاجی سے چلتے رہو۔ تو یہ سلیقہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا عطا فرمایا کہ اس کے نتیجے میں ہم نے ان کی زندگی کو استقلال سے بھرپور اور عزم اور ارادے سے جہاں فشانی سے لے کر چلنا دیکھا ہے۔ شجاعت، آپ کی بہادری کا سلسلہ کتنا وسیع ہے۔ آپ ایک درخت کے ساتھ دوپہر کے وقت تلوار لٹکا کے اور سو رہے ہیں، ایک دشمن چھپتا چھپاتا آیا، دیکھا کہ محمد سو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تلوار لٹک رہی ہے، دبے پاؤں آیا، تلوار اٹھا لی اور آواز دے کر اٹھایا، محمد اٹھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگے، کہا اب یہ بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا اللہ، اور اس قدر جذبے سے فرمایا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی اور بڑے نرم لہجے سے پوچھا اچھا اب یہ بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ تو اس شخص کا جواب جو کہ کافر تھا، انتہائی باکمال عربی کی سلاست سے بھرپور، آپ کریم بھائی ہیں، کرم کرنے والے کریم بھائی ہیں، آپ ہی مجھے بچائیں گے۔ اسی طرح اگر واقعہ احد دیکھ لیتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کو حکم دیا کہ اس پہاڑی سے نیچے نہیں آنا، اور مال غنیمت کی لوٹ مار کے چکر میں وہ نیچے اتر آئے بغیر اجازت لیے اور پیچھے سے دشمن نے دوبارہ حملہ کیا، تو اپنے پیروں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں کھڑے رہے کہ ایک ذرہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوئے، حالانکہ دشمن مسلسل پتھر اور تیر برسا رہا ہے۔ اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جو جنگ جیتی جا چکی تھی، اور ایسے میں ایک غلطی صحابہ باقی ایک غلطی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دانت مبارک بھی شہید ہوئے، اور تقریباً 50 کے قریب صحابہ کو اپنی قربانیاں پیش کرنا پڑی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے۔ اور آپ کی ثابت قدمی کا یہ حال کہ جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے ہیں آخری دم تک۔ اور اگر صبر کے حوالے سے بات کریں تو مکہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے، جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے مظالم پر صبر فرمایا۔ صرف وہ ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الحرام کے پاس نماز ادا کر رہے ہیں، دشمنوں نے مل کر اونٹ کی اوجڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رکھ دی، جو کافی بڑی ہوتی ہے، انسان چھپ جاتا ہے۔ تو چھوٹی سی عمر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی 8-9 سال کی بچی، چھوٹی اس سے بھی چھوٹی، کسی نے بتایا تمہارے والد پر اس طرح سے دشمنوں نے اوجڑی رکھ دی، بھاگی آئیں، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے زور لگا کر اس کو ہٹایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور جب بد دعا دینے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روک دیا، نہیں بیٹی فاطمہ ان کو بد دعا نہیں دینی، یہی مسلمان ہوں گے۔ تو صبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو میں چھپا ہوا ہے۔ شکر، ہر نعمت پر شکر ادا کرنا۔ اللہ کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے نعائم عطا کیے، اتنی نعمتیں، فضیلتیں، برکتیں عطا فرمائیں کہ اسی کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی جوان ہوئے، 15 16 17 سال کی عمر، تو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مقام پر، یعنی کہ وہاں اس وقت سے اپنے چچا سے جو دین ابراہیم چلا آتا تھا، اور وہ نماز جیسے حضرت عبد المطلب اور ابو طالب حضرت عبداللہ نمازیں ادا کیا کرتے تھے،
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جوانی کے سے قبل ہی وہ سیکھ لی، اور جب آپ جوان ہوئے تو اپنے ہی گھر میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یعنی اندازہ کر لیجئے کہ اس شکر کا طریقہ آپ نے بچپن سے سیکھا، جوانی سے اپنایا، اور اسلام میں تو نماز بہت دیر میں اس کا حکم نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا گھرانہ پہلے سے اللہ کے شکر میں نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ توکل، اللہ پر بھروسہ۔ بھروسے کا عالم دیکھیے کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے گرد تیار کھڑے ہیں آپ کے قتل کے لیے، آپ کے لیے پوری منصوبہ بندی کر کے بیٹھے ہیں، ننگی تلواریں لے کر آئے ہیں، اور یہ ان کا منصوبہ ہے کہ آج صبح سے آپ جیسے اپنے گھر سے نکلیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دشمن اپنا کام کر گزرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب پر اتنا بھروسہ کیے ہوئے ہیں کہ 2 قبیلے جو تھوڑے تھوڑے مسلمان ہوئے، 30-32 لوگ اور بعد میں تھوڑے سے، اور ان کو وہاں سے ہجرت کروا دی کہ غریب لوگ ہیں، ان کو کوئی زبردستی تنگ نہ کرے، اور خود انتظار کر رہے ہیں وحی الہی کا۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج دی کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، اور باہر دشمن بیٹھا ہے، اس طرح سے مٹی لیں، اس پر سورہ یاسین کی یہ آیت پڑھیں، صدًا ومن خلفہم صدًا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، ان کی طرف پھینک دیں، وہ ان کے سامنے ایک دیوار آ جائے گی آنکھوں کے سامنے، اور آپ وہاں سے گزر جائیے، ان کے سامنے سے کوئی آپ کو دیکھ نہیں پائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے، دشمن تلوار لے کر بیٹھا ہے، تیار بیٹھا ہے، اور اللہ پر اس قدر بھروسہ ہے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے تو مٹی اٹھائی، اس کو پڑا، پھینکا، اور جب ان کے سامنے سے گزرے تو کسی ایک نے بھی کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کیا کہ کچھ نظر آتا ہے، حتیٰ کہ آپ غار ثور میں جا کر چھپے اور اس کے بعد ہجرت فرما لی۔ تو یہ اللہ پر بھروسہ، اب بھروسے کا دوسرا عمل، غار ثور میں دشمن آپ کے بالکل دہانے کے اوپر آ چکا ہے، اور 1 نہیں 2 نہیں 6-7 افراد ہیں، یہاں تک پاؤں کے نشان نظر آتے ہیں۔ دہانے پر ایک کبوتری نے انڈے دے دیے ہیں، اور ایک مکڑی کو حکم ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جالا بننے کا کہا، پورا دہانہ جالے سے بند ہے۔ اب وہ دہانے کے قریب آ چکے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جالا لگا ہوا ہے، مکڑی کا جالا، اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہاں مکڑی کا جالا لگا ہے چنانچہ اس کے اندر کوئی نہیں گیا۔ حتیٰ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ کلمات تاریخ کا حصہ ہیں کہ یا رسول اللہ اگر یہ اپنے پیروں پر نگاہ کریں تو ہم ان کو سامنے نظر آ جائیں۔ حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، مت پریشان ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ نے کیسا بندوبست فرمایا، کتنا بھروسہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کبوتری کے 1-2 انڈے اور ایک مکڑی کا جالا، اور دشمن کی ساری چالیں ضائع ہو گئی۔ یہ اللہ پر بھروسے کا صحیح طریقہ ہے۔ رضا، اللہ نے جس حالت میں رکھا ہے، جو کچھ عطا کیا ہے، جو کچھ میسر ہے، یہ بہت اعلیٰ ہے، اس میں کوئی چیز فلاں چیز کم رہ گئی ہے، وہ بھی ہوتی تو ہمارے یہاں اکثر یہ سوچ پائی جاتی ہے، وہ چیز بھی ہوتی تو اور اچھا ہو۔ نہیں بھائی صاحب، جو کچھ ہے یہ سب سے اعلیٰ ہے، اس سے زیادہ بہتر نہ ہوتا۔ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ جائیے، زندگی سکون میں کٹے گی۔ زندگی میں جو کچھ مل چکا ہے اس کا شکر بھی ادا کیجیے، اور یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اگر اس سے زیادہ ابھی مل جائے تو برباد ہو جائیں گے ہم۔ تقدیر، اللہ نے جو بنیادی 2-4 اجزاء انسان کے ساتھ معین کیے ہیں، کتنا عرصہ دنیا میں رہے گا، کب زندگی دی جائے گی، کب موت دی جائے گی، اس پر اللہ کی لکھی ہوئے پر اپنے آپ کو پیش کرتے رہنا کہ ٹھیک ہے، میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ مصیبتوں کی برداشت، کوئی ایک مصیبت ہو تو جس کو گنوایا جا سکے، ہزارہا مشکلات کا سامنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کو عبور کرتے آ رہے ہیں، طے کرتے آ رہے ہیں۔ میں نے مکہ کا ایک واقعہ بیان کیا ہے، ابھی مکہ میں شاہ ابی طالب میں جو 2-2.5 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قید رہے، محصور رہے، اگر اس واقعے کو بیان کیا جائے تو اچھا خاصا وقت درکار ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مصیبتیں کیسے برداشت کی؟ کیا وہ صرف آپ نے برداشت کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا گھرانہ، آپ کے چچا کا گھرانہ، حضرت علی کا گھرانہ، ان کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار، ان کا گھرانہ، سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے 2-2.5 سال تک
مکہ سے باہر ایک گھاٹی میں رہے جس کو حضرت ابی طالب نے خرید رکھا تھا، اس لیے وہ شاب ابی طالب کہلاتی تھی۔ کھلی جگہ ہے، آسمان کے نیچے پڑے ہیں، درختوں کے پتے کھا کے گزران ہو رہا ہے۔ کسی ایک نے بھی اٹھ کر نہیں کہا محمد تمہاری وجہ سے ہم کس تکلیف میں آ چکے، کسی ایک نے بھی نہیں کہا، تاریخ گواہ ہے۔ اور پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہاں پر مدد فرمائی اور آپ واپس مکہ آئے، وہ بھی ایک تفصیلی بات ہے، اس کو بعد میں آگے ایک پیراگراف اور اقتباس آئے گا تو اس میں پڑھیں گے۔ قربانی، قناعت، استغنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کچھ قربان نہیں کیا، اپنا سارا مال، اپنی ساری زندگی، اپنی تمام قوتیں، قناعت، جو کچھ ملا اس میں گزارا کرنا۔ مدینہ پہنچ کر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف اٹھانا پڑے، میں صرف اس کا ایک چھوٹا سا اقتباس پیش کرتا ہوں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ محنت مزدوری کے لیے نکلتے، اور جو کچھ شام کو ملتا وہ سارا گھر اسی پہ گزارا کرتا۔ اور ذرا سوچئے، وہ مٹھی بھر کھجوریں ہوا کرتی تھی، یعنی گھر کے ہر فرد کو ایک کھجور ملا کرتی تھی 24 گھنٹے میں کھانے کے لیے، پانی کے ساتھ ایک کھجور۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ شکر کرتے تھے کہ چلو کچھ کھانے کو تو ملا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قناعت، اور یہی استغنا ہے۔ استغنا، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، ایثار، سب کچھ قربان کر دیا، حتیٰ کہ اپنے مہمانوں کے لیے خاطرداری میں یہ حالت ہوتی کہ رات رات بھر جاگ کر ان کی تمام ضرورتوں کا خیال کرتے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے، اور اپنی عبادتوں کا بھی اہتمام فرماتے۔ جود، سخاوت کا اندازہ یہاں سے کر لیں، باغ فدق سے 50,000 دینار سالانہ آتے تھے، اور اس دور کا 1 دینار 2 دینار مل کر 1 تولہ سونا بنتا ہے، یعنی 1 دینار کا آدھا تولہ سونا آتا تھا اس دور میں، یعنی 25,000 تولے سونا ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن وہ آتا تھا اس سے اگلے دن آپ کتنا سنبھال کے رکھتے تھے؟ کبھی آپ نے تاریخ میں کچھ پڑھا، اگلے دن آپ کے گھر میں اکثر فاقہ ہوتا تھا۔ یعنی ایک دفعہ کا تذکرہ ہے، غالباً دوسرا یا تیسرا سال باغ فدق سے جو مال آتا تھا، کہ ایک امہات المومنین نے شام کے کھانے کے علاوہ صبح کے لیے تھوڑا سا آٹا بچا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کے وقت بچے کو بھیج کر تمام امہات المومنین کے گھر بھیجا اور پتہ کرو گھر میں کیا کیا کچھ ہے۔ سب نے کہا جی شام کا کھانا ہے، اور ایک نے کہا جی وہ صبح کے لیے تھوڑا سا کھانا بچایا ہوا ہے۔ تو اس بچے کو دوبارہ بھیجا کہ ان کو جا کے کہہ دو اگر صبح کے لیے کھانا بچا کے رکھا ہے تو میں آج نہیں آنے والا، اگر اللہ پر بھروسہ نہیں میں آج نہیں آتا۔ اس بچے نے جا کر پیغام دے دیا، اور وہ امہات المومنین ہماری مائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی، انہوں نے اسی وقت خیرات کر دیا اور بچے کو پیغام بھیجا جا کر کہہ دو گھر میں شام کے علاوہ کچھ نہیں، شام ہو چکی ہے، تشریف لائیں، میں انتظار کرتی ہوں۔ تو یوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزران کرتے تھے۔ جود، سخاوت کا یہ عالم، سب کچھ دے دیا اللہ کے راستے میں، تواضع، مہمان نوازی، خاکساری، انتہائی عاجزی میں رہنا، عاجزی کا یہ عالم کہ اللہ کریم کے لیے سب سے زیادہ عبادت گزار اگر کہا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو تو کچھ مبالغہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے حضور اپنی عاجزی کو پیش کرنا، ہر وقت اس کی عبادت گزاری میں لگے رہنا، پرہیزگاری، زہد، مسکنت، یہ بھی مسکینی کی حالت ہے۔ نشیب و فراز، زندگی میں کبھی بلندی آئی کبھی پستی آئی، ہر طرح کے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاؤں پر ثابت قدمی سے ڈٹے رہے، اپنے عزم اور استقلال میں کمی نہیں آنے دی۔ ان تمام اخلاقی پہلوؤں کے لیے جو مختلف انسانوں کو مختلف حالتوں میں یا ہر انسان کو مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں، ہمیں عملی ہدایت اور مثال کی ضرورت ہے۔ تو جن لوگوں کو جہاں جہاں زندگی میں جب جس طرح کے کام کے لیے یا شعبے کے لیے یا طائفہ زندگی کے لیے ایک نمونہ درکار ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جو صرف پیغمبر اسلام کے سوانے میں مل سکتی ہیں۔ اگلے اقتباس کے کچھ الفاظ موجود ہیں بورڈ پر، چنانچہ میں وہ پڑھوں گا۔ غرض ایک ایسی شخصی زندگی جو ہر طائفہ انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو،
صرف محمد رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। अगर दौलतमंद हो तो मक्के के ताजिर और बहरीन के खजीनादार की तकलीफ करो। अगर गरीब हो तो शाह अबी तालिब में महसूर और मदीने के मेहमान की कैफियत सुनो। अगर बादशाह हो तो सुल्तान अरब का हाल पढ़ो। अगर रियाया हो तो कुरैश के महकूम को एक नज़र देखो। अगर फातेह हो तो बद्र हुनैन के सिपा सलार पर निगाह दौड़ाओ। अगर तुमने शिकस्त खाई है तो मार्का ओहद से इबरत हासिल करो। अगर तुम उस्ताद और मुअल्लिम हो तो सुफ़ा की दरसगाह के मुअल्लिम खुद्स को देखो। अगर शागिर्द हो तो रूहुल अमीन के सामने बैठने वाले पर नजरें जमाओ। अगर वाइज और नासिर हो तो मस्जिद मदीना के मिंबर पर खड़े होने वाले की बातें सुनो। अगर तन्हाई और बेकसी के आलम में हक की मुनादी का फर्ज अंजाम देना चाहते हो तो मक्के के बेयार मददगार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा हसना तुम्हारे सामने है। चंद अल्फाज के मानी हैं, वो पहले देख लेते हैं। ताइफाए इंसानी, इंसानों का गिरोह। कामिल अखलाक, बल्कि मैं यहाँ से कलम ले लूँ। मुकम्मल अखलाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। ताजिर, तिजारत करने वाला, आपने बहुत तिजारत फरमाई, हम जानते हैं। खजीनादार, बहरीन जाते हुए आपको बाकायदा खजानची मुकर्रर कर दिया गया, जितने भी लोग थे काफिले के, कि हम सबका खजाना आप अपने पास महफूज रखें क्योंकि आप अमानतदार हैं। तकलीफ, पैरवी, महसूर, कैद होना, किसी इलाके में बंद होकर रह जाना। सिपा सलार, कमांडर, मारकाए ओहद, ओहद की जंग का वाक़या। मुअल्लिम, इल्म देने वाला। दरसगाह, मकतब को, मदरसा को या स्कूल को कहा जाता है। वाइज, वाज करने वाला, हिदायत की बातें बताने वाला। नासिह, नसीहत करने वाले को कहते हैं। बेकसी का आलम, बेचारगी का आलम। मुनादी करना, आवाज लगाना, दावत देना। और बेयारो मदद, बगैर किसी दोस्त के, बगैर किसी मददगार के, इस हालत में कि अल्लाह करीम ने आपको हुक्म दिया और आपने उसके लिए जान फिशानी से पूरी जिंदगी लगा दी। और फिर हम देखते हैं कि इस मामले में एक कदम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे नहीं हटे। तो इस छठे इक़्तिबास की तशरीह हम अगले लेक्चर में करेंगे क्योंकि काफ़ी वक्त हो चुका है और आप लोगों को ये याद रखना और लिखना भी काम होगा। इसलिए इस वक्त तक सिर्फ इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल कीजिए, काम लिखने का मुकम्मल कीजिए। पहले 2 लेक्चर लाजमी सुने, उसके बाद ये तीसरा आपके समझ में आएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।